کہ دین خود سیکھیں اور علماء سے سیکھیں. جو پراپر علماء ہیں, معتبر علماء ہیں, دین سیکھیں. اگر ان کے پاس جانا پڑے تو خود جائیں, اور اگر انہیں بلا سکتے ہوں تو بلائیں اور ان سے دین سیکھیں, اور پھر اپنے گھر والوں کو بھی سکھائیں. یہ جوانوں کی ذمہ داری ہے. کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ جوانوں کی ذمہ داری ہے. صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے, کتاب الاذان ہی میں 631 نمبر پر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں. آپ کے پاس کچھ جوان آتے ہیں, مالک ابن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں تھے. کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے پاس آئے. اتینا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کچھ نوجوان اللہ کے نبی کے پاس آئے. وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ, اللہ کے نبی کے پاس آنے والے جو ہم لوگ تھے, ہم لوگ سب قریب ایک عمر کے نوجوان تھے, ہم لوگ جوان تھے. اللہ کے نبی کے پاس آئے. فَأَقَمْنَا عِنْدَهُ 20 يَوْمًا وَلَيْلًا, اللہ کے نبی کے پاس 20 دن تک ہم جوان ٹھہرے تھے. 20 دن تک اللہ کے نبی کے پاس نوجوان لوگ باہر سے آتے ہیں اور اسٹے کرتے ہیں, رکتے ہیں. اللہ کے نبی کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں, اللہ کے نبی سے اخلاق سیکھتے ہیں, اللہ کے نبی سے گفتار و کردار سیکھتے ہیں, پیارے پیغمبر سے دین سیکھتے ہیں, زندگی گزارنے کا طریقہ سیکھتے ہیں. صحابی کہتے ہیں ہمارے نبی کو جوانوں سے کتنی محبت تھی, اس کا اندازہ اگر لگانا ہو تو یہ روایت دیکھیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 دن تک ان کو سکھاتے رہے. مالک بن حویرث فرماتے ہیں فَلَمَّا ظَنَّ أَنَّا قَدِ اشْتَهَيْنَا أَهْلَنَا, جب ہمارے نبی کو یہ احساس ہونے لگا کہ ہم نوجوان اپنے گھر کو جانا چاہتے ہیں, کسی کو اپنی بیوی یاد آ رہی ہے, کسی کو اپنی ماں یاد آ رہی ہے, کسی کو اپنا گھر یاد آ رہا ہے, ہم اپنے اہل و عیال کو جب مس کرنے لگے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے پوچھنا شروع کر دیا. سألنا عمن ترکنا بعدنا, اللہ کے نبی ایک ایک سے پوچھنے لگے گھر میں تمہارا کون ہے, کس کو چھوڑ کے آئے ہو. اکثر و بیشتر اس میں سے شادی شدہ ہیں. وہ اپنی اپنی بیویوں کا تذکرہ کرنے لگے, کوئی ماں کا ذکر کر رہا ہے, کوئی اپنی بہن کا ذکر کر رہا ہے, کوئی اپنی ہول فیملی کا ذکر فرما رہا ہے. پیارے پیغمبر کو صحابہ نے اپنے اپنے گھر کی کیفیت بتائی, دل کی چاہت کا اظہار فرمایا. اللہ کے نبی نے فرمایا ارجعوا الی اہلیکم, اے میرے نوجوان صحابہ کرام, اے میرے نوجوان شاگردوں, 20 دن تم نے سیکھ لیا, اب اپنے اپنے گھروں کو تم واپس چلے جاؤ, اب اپنے اپنے گھروں میں چلے جاؤ. فَأَقِيمُوا فِيهِمْ, اپنے گھر والوں کے درمیان رہنا. وَعَلِّمُوهُمْ, اور اپنے گھر والوں کو دین سکھانا. وَمُرُوهُمْ, اور ان کو ان ساری چیزوں کا حکم دینا جو تم کو میں 20 دن تک سکھاتا رہا. پیارے پیغمبر نے خاص طور سے ارشاد فرمایا صلوا كما رأيتموني اصلي, جیسے 20 دن تک تم لوگ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے ہو, ایسے تم جا کے اپنے گھر والوں کو, اپنی بیویوں کو, اپنی ماؤں کو, اپنی بہنوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے اولاد کو, اپنے سارے اہل و عیال کو دین سکھاتے رہنا. جب نماز کا وقت ہو جائے اور تمہارے پاس کوئی آدمی نہ ہو, مسجد نہ ہو, اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے, اے نوجوانوں نماز تم زندگی میں نہ چھوڑنا. آپ نے فرمایا فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ, نماز کا وقت ہو جائے تو تم میں سے ایک انسان اذان دے دے, اور جو تم میں سے بڑا ہو وہ کھڑا ہو کے امامت کرا دے, نماز پڑھ لے. پیارے پیغمبر نے ایک بہترین میسج دیا, اور آپ نے فرمایا نماز کا وقت ہو جائے تو ایک اذان دے, جو بڑا ہو امامت کرا دے, لیکن نماز نہیں چھوڑنا. یہ کس کو کہا جا رہا ہے؟ وَنَحْنُ شَبَبَةٌ مُتَقَارِبُونَ, یہ ہم عمر کچھ جوانوں کو اللہ کے نبی نصیحت فرما رہے ہیں. تو اللہ کے نبی کی اس حدیث سے اور ان جوان صحابہ کرام کے بیان سے یہ معلوم ہوا کہ نوجوانوں کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ دین سیکھیں. جیسے یہ صحابہ میرے نبی کے پاس آئے, 20 دن رکے, دین سیکھا, خاص طور سے نماز کی باریکیوں کو سیکھا, اور سیکھ کر گھر بھی گئے اور اپنے اہل و عیال کو سکھانے کے لیے نبی کریم کی نصیحت کو ساتھ میں لے کر گئے. آج ہمارے نوجوان دین سیکھ رہے ہیں, شارٹ ویڈیوز کے ذریعے سے, انسٹاگرام کے شارٹ سے سیکھ رہے ہیں, یوٹیوب کی ریل سے سیکھ رہے ہیں, یوٹیوب کے شارٹ سے سیکھ رہے ہیں, فیس بک سے دین سیکھ رہے ہیں. جو جہاں پر جیسی ویڈیو مل گئی, داڑھی دیکھی, ٹوپی دیکھی, پگڑی دیکھی, اس کے بعد اس کی بات پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا. اے میرے بھائیوں, اللہ کی قسم ہے آج سوشل میڈیا پر کئی ایسے لوگ بھی دین سکھانے کے نام پر دین سکھا رہے ہیں جو خود دہریہ ہیں, جو خود دین سے ان کا کوئی واسطہ نہیں ہے. کوئی صحابہ کا دشمن ہے, کوئی میرے نبی کی حدیثوں کا دشمن ہے, کوئی منہج اہل حدیث کا دشمن ہے, کسی کے اندر تحریکیت بھری ہوئی ہے, کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض دل میں رکھے ہوئے ہے, کوئی نفاق کا شکار ہو چکا ہے. ایسے ایسے لوگ دین سکھا رہے ہیں سوشل میڈیا پر. سوشل میڈیا کے ذریعے سے دین نہ سیکھیے, پراپر علماء کے ذریعے سے سیکھیے, جن علماء کے بارے میں آپ اچھی طرح سے جانتے ہو کہ علماء اچھے ہیں, معتبر ہیں, مستند ہیں, انہی عالموں کی ویڈیو سنا کیجئے اور اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے سمجھ کر دوسروں تک پہنچایا کیجئے. آج بہت سارے لوگ, کوئی تفسیر کے نام پہ آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوگا, تو کوئی آپ کو تاریخ کے اور سیرت کے نام پر بیوقوف بنا رہا ہوگا, اور کوئی اپنے آپ کو ایک محقق اور ریسرچ کے نام پر آپ کو بیوقوف بنا رہا ہوگا. دین یہاں سے نہیں سیکھنا ہے, دین آپ کو پراپر علماء سے سیکھنا ہے, مستند اور معتبر علماء سے سیکھنا ہے.
آج نوجوانوں میں یہ بہت بری چلن چل چکی ہے، ایک تو پوری ویڈیو دیکھنے کا شوق نہیں کہ 10-20 منٹ 50 منٹ کا کوئی لیکچر کسی کا سن لے معتبر عالم، نہیں، اب یہ انسٹاگرام پر ریلز دیکھ رہے ہیں، ناچ دیکھ رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں، میوزک سن رہے ہیں، کامیڈی دیکھ رہے ہیں، بیچ میں ایک مولوی صاحب کی تقریر بھی آ گئی 1 منٹ کی، اس کو دیکھ لیا، پتہ لگا اس میں کوئی فتویٰ ہے، اب فوراً کیچ کیا، صبح اٹھے بستر سے، اب وہ فتویٰ کہیں پر چپکا دیا، باقی غلاظت تو اندر گئی اور اس کو کہیں نہ کہیں باہر نکال دیا، اگلے دن کوئی ریل دیکھی تو کوئی اور کسی عالم کا دیکھ لیا تو ادھر چپکانے لگے۔ یہ غلط طریقہ ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق ہے، یہ دعوت و تبلیغ کا طریقہ نہیں ہے، نہ اس طرح سیکھنا چاہیے اور نہ اس طرح سکھانا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کہا بلغوا عنی ولو آیا، اچھی طرح سے پہلے سیکھو پھر میری طرف سے دین کو دنیا تک پہنچاؤ۔ سیکھنا پہلے ضروری ہے، شرط ہے، اور اچھی طرح سے سیکھنا ضروری ہے۔ ریل کے اور شارٹ کے ذریعے سے آپ دین نہیں سیکھ سکتے اور ہرگز نہیں سیکھ سکتے، سوائے گمراہی کے اور کوئی چیز آپ کو ہاتھ لگنے والی۔ یہ ذمہ داری میں شامل ہے نوجوانوں کی کہ آپ یہ چیز دین سیکھیں، معتبر علماء سے سیکھیں، کہ مسلمان نوجوان نہ تو کچھ ایسا پہنے جس سے اسلام بدنام ہو اور نہ تو کچھ ایسی حرکت کرے جس سے اسلام کا وقار مجروح ہو۔ آپ ذرا سوچئے، ہم اور آپ جس ماحول میں رہتے ہیں، اسلام کی چلتی پھرتی کتاب کون ہے؟ ہم اور آپ ہیں۔ ہمارا غیر مسلم بھائی قرآن کریم خال خال میں پڑھتا ہے، کبھی کبھی پڑھتا ہے، اگر اس کو بہت زیادہ سمجھایا گیا تب وہ آپ کی دھارمک کتاب پڑھے گا۔ قرآن تو سینکڑوں ہزاروں لاکھوں لوگوں میں 1-2 لوگ شاید پڑھتے ہوں، اکثر و بیشتر لوگ تو ہماری اور آپ کی زندگیوں کو پڑھتے ہیں، ہمارے اور آپ کے سماج کو دیکھتے ہیں، ہماری شادیوں کو دیکھتے ہیں، ہمارے ماحول کو دیکھتے ہیں، ہماری زندگی کو دیکھتے ہیں۔ جو ہم کر رہے ہوتے ہیں لوگ اسی کو دین سمجھ جاتے ہیں، لوگ اسی کو اسلام سمجھ لیتے ہیں، اور ہم غلط کر رہے ہیں تو گویا کہ ہم غلط اسلام کی ترجمانی کر رہے ہیں، ہم اسلام کا غلط پرچار کر رہے ہیں، اس سے ہمارا اسلام بدنام ہو جاتا ہے، اسلام کا وقار مجروح ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا دیکھیے، اللہ کے نبی نے فرمایا خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، واحفوا الشوارب، اور اپنی مونچھوں کو کاٹ لیا کرو، واوفوا اللحى، اور اپنی داڑھیوں کو بڑھا لیا کرو۔ یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ آج مسلمان مونچھ بڑی کر رہا ہے، داڑھیوں کو کاٹ رہا ہے یا تو شیو کر رہا ہے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے کہ مسلمان بچہ یا مسلمان نوجوان اپنے بال کٹوائے تو کچھ طرف سے کٹوا لے اور کچھ طرف چھوڑ دے۔ جو آج آپ دیکھیں گے باربر اور نائی کی دکانوں پہ 20-30 قسم کے ڈیزائن موجود ہیں، آج ہمارے نوجوان بچے، آج ہمارے قوم کے بچے جاتے ہیں اور وہ ڈیزائن دیکھ کر سلیکٹ کرتے ہیں، اس کے بعد اپنے بال کٹواتے ہیں۔ الگ الگ ڈیزائن، جو جتنی خطرناک اور جتنی گندی ڈیزائن ہے اتنی زیادہ پیسے لیے جا رہے ہیں، اور ہمارے اور آپ کے بچوں کی زندگی سے جو ظاہری دین ہے، ظاہری اسلام ہے، وہ بھی نکال کے پھینکا جا رہا ہے۔ ہمارے نبی نے قضا کروانے سے منع فرمایا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی قضا کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کسی بھی بچے کے سر سے کچھ حصے کے بالوں کو اتار دیا جائے اور کچھ حصے کے بالوں کو چھوڑ دیا جائے، یہ وہ کیفیت ہے، یہ وہ نقشہ ہے، یہ وہ ڈیزائن ہے جس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا۔ آپ باربر کی دکان پر، نائی کی دکان پہ جا کر دیکھ لیجئے، اس میں سے سارے کے سارے ڈیزائن یا اس میں سے اکثر و بیشتر ڈیزائن حرام ڈیزائن ہے، اس کو کٹوانا حرام ہے، لیکن عید کے موقع پہ ہمارے نوجوان اسے کٹوا رہے ہیں، شادیوں کے موقع پہ ہمارے نوجوان ان ڈیزائنوں کو اپنا رہے ہیں۔ 10 سال پہلے، 5 سال پہلے جس ڈیزائن کٹوانے پر لوگ کہتے تھے کہ چمگادڑ اس کے بال کو چاٹ کر چلی گئی، یہ خنزیر کی طرح لگ رہا ہے، یہ تو بڑا عجیب قسم کا بال کٹوا کے چلا آیا، آج وہی ڈیزائن فیشن بن گئی ہے، اور باپ خود پیسے دے رہا اپنے بچے کو، جاؤ اپنے من پسند بال کٹوا لو۔ اس سے بھی اسلام کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ بھائی ہمارے ہاں تو بال کیسے رکھے جائیں گے وہ بھی معلوم ہے، ہم کپڑے کیسے پہنیں گے وہ بھی ہمیں اسلام میں بتایا گیا۔ اسلام میں تو یہاں تک بتایا گیا کہ ہم اور آپ پیشاب پیخانہ کیسے کریں گے، ٹوائلٹ میں جائیں گے کون سی دعا پڑھیں گے، نکلیں گے کیسی دعا پڑھیں گے، سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، زندگی کے ہر قدم پر اسلام کی رہنمائی موجود ہے۔ اگر ہم اور آپ ان ساری چیزوں کو بھول گئے اور زندگی اپنی من مانی گزار رہے ہیں تو یاد رکھو اسلام مجروح ہو جائے گا، اسلام کا وقار گر جائے گا اور اسلام بدنام ہو جائے گا۔ اس لیے نوجوانوں اوٹ پٹانگ حرکتیں نہ کرو۔ آج جو تمہارے بال کی ڈیزائن ہے وہ ڈیزائن دیکھ کر یہود یاد آئیں گے، وہ ڈیزائن دیکھ کر دنیا کے شرابی مکار ڈانسر یاد آئیں گے، اسلام تو نہیں یاد آ سکتا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، ٹخنے سے نیچے جو بھی کپڑا ہوتا وہ جہنم میں جائے گا، ٹخنے سے نیچے جو بھی کپڑا ہوگا وہ کپڑا بھی اور وہ ٹخنا بھی جہنم میں جائے گا۔ یہ واضح تعلیمات اسلام کے اندر موجود ہیں۔ آج نوجوان اپنی مونچھ بڑھا رہا ہے ہیرو کو دیکھ کر، اپنی داڑھیوں کو کٹوا رہا ہے ہیرو کو دیکھ کر، اور اپنے بال کے ڈیزائن بنا رہا ہے اس طرح کے اسٹارز کو دیکھ کر، اور اپنے کپڑے اپنے ٹخنے سے نیچے پہن رہا انہی لوگوں کو دیکھ کر۔ جب آپ پوری زندگی میں اور زندگی کے اکثر چیزوں میں انہی لوگوں کو فالو کر رہے ہیں، پھر تمہارے نبی کہاں چلے گئے، پھر تمہارے نبی کی سنتیں کہاں چلی گئی، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارنے کا طریقہ کہاں چلا گیا۔ اسلام کو اپناؤ اور زندگی میں ایسی کوئی حرکت نہ کرو کہ آپ کی وجہ سے آپ کا اسلام بدنام ہو جائے۔ اللہ نے اسی بات کو قرآن میں کہا ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ 10ویں ذمہ داری یہ ہے
کہ ہم اور آپ آج ترقی کا زمانہ ہے، اس زمانے میں بہت ساری ٹیکنالوجی کی چیزیں، سائنس کی چیزیں ایجاد میں آ چکی ہیں۔ اسلام سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور رہنے کو نہیں کہتا ہے، اسے اپنائیے، استعمال کیجئے، اس کے ذریعے سے ترقی کیجئے، لیکن کبھی بھی کسی بھی ٹیکنالوجی اور کسی بھی سائنٹیفک انوینشن کو غلط استعمال میں نہ لائیے، مس یوز نہ کریے۔ آج موبائل ایک بہت بڑی ترقی کی چیز ہے، اس میں ایک بہت بڑا سوشل میڈیا کا حصہ ہے جس سے آپ دنیا سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں، اس کا مس یوز نہ کریے۔ آج ہمارے نوجوانوں کا اکثر وقت گزر رہا ہے کہ وہ سوشل میڈیا پر بزی ہیں، وہ ٹیلی ویژن پر بزی ہیں، کوئی میچ دیکھ رہا ہے، کوئی گانے سن رہا ہے، کوئی ریالٹی شو دیکھ رہا ہے، کوئی موویز دیکھ رہا ہے، تو کوئی کچھ دیکھ رہا ہے۔ اب تو ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے کام بھی کر رہے ہیں، بغل میں موبائل میں کچھ نہ کچھ گندی چیز لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک ٹیلر کو میں نے دیکھا، جبکہ ٹیلرنگ کرنا ایک بہت دماغ والا کام ہے اور دماغ لگا کر کام کرنا پڑتا ہے، بغل میں ریل چل رہی ہے، اس کے بعد اپنا کام کر رہا ہے۔ عجیب و غریب دکان والے آپ دیکھیں گے اکثر و بیشتر دکان میں اپنا کام کیے جا رہے ہیں۔ اب تو مرد تو چھوڑیے، عورتیں روٹی بناتے ہوئے یہ سب کچھ کر رہی ہوتی ہیں، روٹی بناتے ہوئے سب کچھ کر رہی ہیں، کپڑے استری کرتے ہوئے سب کچھ کر رہی ہیں، کھاتے پیتے سب کچھ کر رہی ہیں۔ بچوں کے ساتھ جو وقت گزارنا چاہیے وہ سارا کا سارا وقت سوشل میڈیا کی نظر ہو گیا ہے۔ یہ جوانوں کی بھی حالت خراب ہے اور قوم کی بہن بیٹیوں بہوؤں کی بھی حالت اس معاملے میں بہت خراب ہے۔ آج نوجوان رات بھر سوشل میڈیا پر وقت گزار رہا ہے، کوئی انسٹاگرام پر ایک گھنٹہ دے رہا ہے، کوئی فیس بک پر 2 گھنٹے دیکھ رہا ہے۔ اگر کچھ اچھی چیزیں آپ دیکھ رہے ہو، کوئی نالج کی بات سیکھ رہے ہو تو اچھی بات ہے، چلیے آپ کے پروفیشن سے جڑی ہوئی چیز ہے، آپ کے کام کی چیز ہے، لیکن نہیں، نہ کوئی ویژن ہے، نہ کوئی آپ کے سرچ کرنے کی چیز ہے، بلکہ آپ جو مل گیا جو آ گیا وہ چلا رہے ہو۔ بس آپ سوشل میڈیا کے ریلز دیکھے جا رہے ہو، شارٹس دیکھے جا رہے ہو، کبھی میوزک سن رہے ہو، کبھی گانے سن رہے ہو، کبھی ڈانس دیکھ رہے ہو، کبھی کامیڈی دیکھ رہے ہو۔ اس طریقے سے وقت اپنا برباد ہوتا چلا جا رہا ہے اور ایک پیاری سی نیند جو ہے وہ نیند قربان کرتے جا رہے ہیں۔ کوئی مقصد نہیں، اس میں سے جو اچھا لگا، یعنی گانوں میں جو اچھا لگا، جو کامیڈی میں جھوٹ میں اچھا لگا، اس کو لے جا کر اپنے واٹس ایپ کے اسٹیٹس پہ لگا گیا، کبھی ریل میں کہیں اور سینڈ کر دیا، کبھی کسی گروپ پہ ڈال دیا، کبھی کہیں شیئر کر دیا۔ یعنی کہ انسان برائی میں تو خود لت پت ہے اور اس برائی کو آگے فارورڈ بھی کر رہا ہے، اپنے دوستوں کے گروپ میں ڈال رہا ہے، اپنے فیملی گروپ میں ڈال رہا ہے، یا کہیں ایسے ہی ڈال رہا ہے۔ کوئی نہیں تو اپنے اسٹیٹس پہ ہی لگا لیا کہ جس کو بھی من ہوگا دیکھ لے گا، جس کے یہاں میرا نمبر سیو ہوگا، جس کو دکھائی دے گا دیکھ لے گا۔ میرے بھائیوں قرآن سنو، اللہ نے سورہ نور کی آیت نمبر 19 میں فرمایا، ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ جو مسلمان دنیا کے جو لوگ یہ بات پسند کرتے ہیں کہ فحش چیزیں، زنا کی چیزیں، ڈانس کی چیزیں، گانا کی چیزیں، بے حیائی کی چیزیں، بے شرمی کی چیزیں، بے پردگی کی چیزیں، نیم برہنہ عورتوں کی تصویر ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں مسلمانوں کے درمیان عام ہو جائے، مسلمانوں میں پھیل جائے، یعنی اس کو یوں کہیے جو مسلمان یہ پسند کرتا ہے اور یہ لائک کرتا ہے کہ وہ اسٹیٹس پہ گانا لگا لے، وہ اسٹیٹس پر کوئی میوزک لگا لے، اسٹیٹس پر کوئی جھوٹی کامیڈی لگا لے، اسٹیٹس پر کوئی بے حیائی کی چیز لگا لے، کوئی ریل لگا لے، اللہ فرما رہا ہے جو یہ باتیں پسند کرتا ہے ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت کے دن بھی دردناک عذاب ہوگا۔ واللہ یعلم، اللہ سب کچھ جانتا ہے، وانتم لا تعلمون، تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ اتنی دردناک بات، اتنی بھیانک بات اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جو یہ بات پسند کرتے ہیں ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور جو لوگ یہ کام کر رہے ہوں گے بتائیے ان کے لیے کیا عذاب ہوگا۔ صرف پسند کرنے پر ہی عذاب ہے، یعنی اس کو یوں سمجھیے کہ آپ کے دوست نے اسٹیٹس لگایا، کسی ڈانس کرنے والے کے 15 سیکنڈ 30 سیکنڈ کا کوئی اسٹیٹس لگا دیا، لگایا کس نے؟ دوست نے۔ آپ نے دیکھا اور آپ کو بڑا اچھا لگا، آپ لائک کر رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا پسند کرنے پر لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ جس نے لگایا ہے اس کا عذاب اس سے بھی زیادہ ہے، جو پسند کر رہا ہے، اس طرح کی چیزوں کو لائک کر رہا ہے، اس کا عذاب تو ہے ہی، لیکن جس نے لگایا اس کا عذاب اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ آپ اندازہ کریے، پسند کرنے پر اللہ رب العالمین یہ ڈانٹ رہا ہے، ڈپٹ رہا ہے، پھٹکار رہا ہے، تو جو بھیجتا ہوگا اس کا کیا عالم ہوگا؟ وہ تو برابر کا شریک ہوگا۔ اس لیے میرے نوجوان بھائیوں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ یقیناً یہ گندگی ہے، یقیناً یہ بے حیائی ہے، یقیناً یہ بے شرمی ہے، یہ خلوت کے گناہ ہے، یہ تنہائی کے گناہ ہے، یہ ایسے گناہ ہیں کہ انسان کی زندگی کے نیکیوں کو برباد کر دیں گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن اگر پہاڑ کے برابر بھی کسی کی نیکی ہوگی لیکن اس کی زندگی میں یہ خلوت کی گناہ ہوں گے، یعنی سوشل میڈیا کے بے حیائی والے گناہ ہوں گے، موبائل میں گندی چیزیں دیکھنے اور سننے کے گناہ ہوں گے، خلوت کے تنہائی کے گناہ ہوں گے، تو ان گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پہاڑ کے برابر کی نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ اتنے خطرناک یہ گناہ ہے، اس لیے ان چیزوں سے بچیے، سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریے۔
آج آپ دیکھتے ہوں گے آج ہمارے نوجوانوں کو توفیق ہی نہیں ملتی کہ کسی عالم، کوئی اچھا اور مستند عالم ہے، اس کی تقریر سنیے تو لاؤ اس کو کہیں اور فارورڈ کر دیں، کہیں لاؤ اپنے باپ کو ہی بھیج دیں، اپنی بیوی کو بھیج دیں، یہ توفیق نہیں مل رہی۔ ہاں گانے بھیجے جا رہے ہیں، کامیڈی بھیجی جا رہی ہے، آج سیریلز بھیجے جا رہے ہیں، ادھر کی لنک ادھر کی لنک سب کچھ بھیجا جا رہا ہے، لیکن اسلام کے نشر و اشاعت میں حصے دار نہیں بن رہے ہیں۔ اسی لیے ضمن یہ بات میں کہنا چاہوں گا کہ آج کے نوجوانوں کی جو سوشل میڈیا کا یوز کرتے ہیں، جو موبائل وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں، ان کی ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے وہ اسلام کی مستند اور صحیح باتوں کو دنیا میں عام کرنے اور پھیلانے کے لیے ذریعہ بنے، یہ بھی ان کی ایک ذمہ داری ہے۔ آپ دیکھیے آج جو چیزیں زیادہ ادھر ادھر شیئر کر دی جائیں وہ ٹرینڈ پہ آ جاتی ہے اور وہ چیز دنیا کے اکثر حصوں تک اور اکثر لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ کیا خوب ہو اگر اس چیز کی پر ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اچھی ویڈیوز کو دنیا کے سامنے رکھیں، تو کیا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک ہمارا دین نہیں پہنچے گا؟ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک قرآن کی آیت نہیں پہنچ جائے گی؟ کوئی اچھا میسج نہیں پہنچ جائے گا؟ لیکن آج ہمارا نوجوان ان چیزوں میں بہت پیچھے ہے۔ خال آپ سوال کر لیجئے پرسنلی، مہینوں گزر گئے ہوں گے کسی آیت کو بھی کسی عالم کے سامنے نہیں بھیجا ہوگا، کسی کے واٹس ایپ پر، کسی کے فیس بک پر نہ لائک کیا ہوگا، نہ سنا ہوگا اور نہ بھیجا ہوگا۔ ہم اور آپ کو اس میں بھی اپنا حصہ دینا چاہیے، خود ان چیزوں سے فائدہ اٹھا کر اس کو عوام میں پھیلانا چاہیے اور برائیوں سے بچنا چاہیے۔ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کریں، کل قیامت کے دن کان کا، آنکھ کا اور اسی طرح سے جسم کے دیگر حصوں کا، دل کا بھی حساب ہوگا، اس سے بھی اللہ رب العالمین حساب لے گا۔ اس لیے آنکھوں کا صحیح استعمال، کانوں کا صحیح استعمال کریں۔